بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ الحاجات کی نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس نماز کی نیت کیسے کریں گے اور اس نماز کی کتنی رکعات پڑھیں گے اور اس نماز کا وقت کیا ہے، یہ سب باتیں میں آج آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، جسے جان کر آپ کو اور مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ نماز حاجت پڑھنے کے بہت زیادہ برکات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی تعلیم فرمائی ہے۔ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے، مثال کے طور پر آپ کہیں جاب کے لیے انٹرویو دینے جا رہے ہیں، صلاۃ الحاجات پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر کے جائیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو آپ صلاۃ الحاجات پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے گا۔ یا اگر کسی ایسے شخص کے پاس آپ جا رہے ہیں جس نے آپ کا قرض دبایا ہوا ہے، واپس نہیں دے رہا، تنگ کر رہا ہے، تو آپ صلاۃ الحاجات پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے جائیں، انشاءاللہ عز و جل وہ آپ کا قرض ضرور واپس کر دے گا۔ اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہے، نوکری کا مسئلہ ہے، قرض کا مسئلہ ہے، بیماری ہے، رشتے کا مسئلہ ہے، تو آپ صلاۃ الحاجات پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد فرمائیں گے صلاۃ الحاجات کی برکت سے۔ اس نماز کے پڑھنے کا وقت کیا ہے؟ کسی بھی وقت یہ نماز پڑھ سکتے ہیں سوائے جو مکروہ اوقات ہیں۔ تو آئیے یہ جان لیتے ہیں کہ مکروہ اوقات کون کون سے ہیں۔ نمبر 1، صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، اور طلوع آفتاب کے بعد جو مکروہ وقت 15-20 منٹ کا، اس میں آپ چونکہ نفل نماز ادا نہیں کر سکتے تو صلاۃ الحاجات کی نماز بھی آپ نہیں پڑھ سکتے۔ نمبر 2، پر زوال کا وقت، اس وقت بھی آپ صلاۃ الحاجات نہیں پڑھ سکتے۔ نمبر 3 پر عصر کی نماز کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ جو وقت ہے یہ بھی مکروہ وقت ہے، اس میں کوئی بھی نفل نماز آپ نہیں پڑھ سکتے۔ تو ان 3 مکروہ اوقات کے علاوہ آپ جب چاہیں صلاۃ الحاجات پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کتنی رکعات پڑھیں گے؟ اس نماز کی یعنی صلاۃ الحاجات کی 2 رکعتیں پڑھیں، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ سب سے پہلے آپ نیت کریں گے، اور نیت صلاۃ الحاجات کی کریں گے، یعنی اگر دل کے اندر کر لیں وہ بھی بہتر ہے، نیت ہو جائے گی، لیکن اگر آپ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا چاہیں تو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے نیت کی 2 رکعات نماز صلاۃ الحاجات کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ طرف کعبہ شریف کے، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں۔ اب آپ سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد پھر اعوذ باللہ، اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی بھی ایک سورت آپ پڑھیں گے۔ اس میں ایسی کوئی بات نہیں کہ اس نماز کے لیے کوئی الگ سے مخصوص صورتیں پڑھیں گے، بالکل نہیں، آپ اس نماز کو بھی اسی طرح پڑھیں گے جس طرح باقی نوافل پڑھے جاتے ہیں، یعنی کوئی سی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع میں جائیں گے، پھر دونوں سجدے، پھر کھڑے ہو کر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی سی صورت میں لائیں گے، پھر رکوع اور سجود کر کے تشہد پڑھیں گے، اور درود اور دعا پڑھ کے دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ بالکل آسان طریقہ ہے، اس کے پڑھنے کا کوئی الگ طریقہ نہیں ہے، بس آپ نے نیت کرنی ہے صلاۃ الحاجات کی، اور وہ دل کے اندر کر لیں یا زبان سے الفاظ ادا کر لیں، نیت ہو جائے گی۔ جب آپ صلاۃ الحاجات پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت جو بھی مسئلہ ہے وہ پیش کریں گے۔ اور ایک بات آپ یاد رکھیں، دعا پورے آداب کے ساتھ مانگنا ضروری ہے۔ بعض لوگ غفلت میں دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ یاد رکھیں، جو غفلت میں دعا کی جاتی ہے، زبان سے الفاظ تو ادا ہو رہے ہوتے ہیں لیکن دل میں یقین نہیں ہے اور ہمارا دھیان کہیں اور ہے، تو بالکل غلط ہے، اس طرح دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے ایک تو مکمل یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب میری دعا ضرور قبول کرے گا، اور دوسرے نمبر پر آپ کی پوری توجہ دعا میں ہونی چاہیے۔ اور دعا کے آداب میں ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد کیا ہے؟ سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں۔
اس کے بعد اپنا مسئلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں کہ یا اللہ یہ میرا فلاں مسئلہ ہے، مجھے نوکری چاہیے، مجھے میرے فلاں شخص نے میرا قرض دبایا ہوا ہے، یا جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل یقین کامل سے مانگی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ صلاۃ الحاجات کے بعد ضرور قبول فرماتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں، کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار فرمائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا رکھیے بہت سارا خیال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔